بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آرٹیکل نگرانی پر لکھا گیا ہے۔ اداروں کے امور کی نگرانی کس کی ذمہ داری ہے؟ یقیناً ہر ذمہ داری کی۔ ہر سطح کا ایک ذمہ دار ہے۔ یقیناً اس کی ڈیوٹیوں کا تعین تحریری طور پر کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کو ذمہ داری دینے سے پہلے مناسب تربیت بھی دی جاتی ہے جو سانوں پر محیط ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داریاں نیچے سے اوپر کی طرف محکمے کی سربراہ کی طرف چلتی ہیں۔ سربراہ بننے کے لیے ایک متعین طریقہ کار ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں سیڑھی پر ہر آدمی ایک طریقہ کار کے طور پر نیچے سے اوپر کی طرف ایک خاص رفتار سے چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سب سے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری نبھا کر ریٹائر ہو جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے والا ذمہ دار اگرچہ ادارے کا اثاثہ ہوتا ہے مگر پھر بھی اس کو فارغ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ترقی کا تسلسل قائم رہے، اور غالب نے اسی کیفیت کو بیان کیا تھا۔ حافظ کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ یعنی ساری دنیا کی رنگینیاں اس مرنے کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ اداروں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ متعین طریقہ کار کی عدل و انصاف سے پابندی کی جائے۔ اگر حالات کو صحیح طور پر چلنے دیا جائے تو لوگوں میں اپنے اداروں کے لیے ایک محبت، ایک وقوف اور تعلق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں اونرشپ۔ وفاداری ان کارکنوں کا وصف بن جاتا ہے۔ ایسے کارکن اپنے ادارے کے مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ ادارے اپنے ان کارکنوں کے لیے تمام فلاحی منصوبے بھی بناتے ہیں۔ اگر متعین اصولوں سے انحراف کیا جائے تو ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں موجودہ صورتحال، یہ آرٹیکل لکھا گیا تھا نواز شریف کے پیریڈ میں، پاکستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ بھی اسی انحراف پر ہے۔ موجودہ صورت کی ذمہ دار صرف موجودہ حکومت ہی نہیں بلکہ پچھلے 50 سالوں میں ہونے والی غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے۔ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بحیثیت ادارہ تمام کارکنوں نے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنی شروع کی ہوئی ہے، بلکہ ان ذمہ داریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس رویے کو رضامندی حاصل ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام ذمہ داروں بشمول صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، سیکرٹریوں اور بڑے بڑے افسروں کے حرام خوری دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ اگر کوئی بہتر رویہ اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو سختی سے اس کو کچل دیا جاتا ہے۔ ایک صاحبزادے مجھے ملے جو ایک ایسے اسکواڈ کے رکن تھے جو افسروں، ادیبوں، صحافیوں، کارکنوں کو کٹ چاڑنے، پنجابی میں کہتے ہیں کٹ چاڑنے، یعنی پٹائی کرنے پر مامور تھے، جو اس کی وزیر اعلیٰ کی خوشنودی پر چلنے سے انکار کرتے تھے۔ ایک طرح کا اس طرح بھی ہراسمنٹ پھیلائی جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو ذرا سی ایمانداری کی کوشش کرے یا نگرانی کا عمل بحال کرے اس کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ ایسے جراثیم ہی ختم ہو جائیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس پر اتفاق ہے بڑوں کا۔ پولیس، پی آئی اے، ریلوے، سی ڈی اے، کے ڈی اے، تمام عدالتوں میں، محکمہ آب پاشی انہار و دیگر محکموں میں بدعملی کا ایک ایسا عالم ہے جو دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں ہو۔ 1950 سے لے کر 1970 تک نگرانی کا عمل قائم تھا، مگر یحییٰ صاحب نے 313 افسروں کو نکلوا کر ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈال دی، کیونکہ ان کے متبادل تو نہ تھے، جو قوانین سے آزاد ہوگا۔ اس وقت ہمارے اکثر ادارے صرف وزیروں کو بھٹا پہنچانے پر مامور ہیں، اور اکثر وزیروں کا محکموں کے بارے میں نگرانی کا عمل صرف اس حد تک ہے
کہ ان کو حصہ ملتا رہے۔ کہاں کی نگرانی، بابر بحیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ وزیروں کو صرف اس سے غرض ہے کہ اس کے حلقے کے لوگ اس کے محکمے میں سوار ہو جائیں، چاہے قابلیت ہو یا نہ ہو، چاہے ان کے وہاں پر مسلط ہونے کی استطاعت محکمے میں ہو یا نہ ہو۔ ان جاہل یا نقلی ڈگری والوں کو ملک کا درد ہے، نہ کوئی فکر۔ یہ سوچ تمام جاگیردارانہ جماعتوں کی ہے۔ جمہوریت کے بارے میں یہ خیال کہ جو بھی حکومت میں شامل ہے اس کو لاقانونیت کا لائسنس یا حق حاصل ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ حکومت کو سونے کی کان یا جاگیر سمجھتے ہیں۔ ان کے بھتے ہی محکموں کو نگرانی کے عمل سے آزاد کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا دوائیوں میں زہر، کیونکہ نگرانی کرنے والوں کو بھتے کی فکر ہے، زہر کی فکر نہیں، معاشرے کی فکر نہیں۔ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، آج کریڈیبلٹی کا فقدان ہے۔ ہمیں امداد دینے والے سوچ رہے ہیں کہ چور کھا جائیں گے، کمیشن مافیا کھا جائے گی۔ جہازوں کا حفاظتی نظام تباہ حال ہے، کیونکہ متعلقہ محکموں میں میرٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے نظام تباہ ہو چکا ہے یا نظام تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب ملتان میں ایک کہانی ہے کہ وہ کریش ہو گیا جہاز۔ رپورٹ تو اس وقت تک نہیں آئی تھی، مگر ایک شخص کو تمغہ ضرور دے دیا گیا۔ کیا تحقیقاتی کمیشن اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ جعلی ڈگری کی حمایت ہو رہی ہے؟ جھوٹے حلف اٹھانے والے معزز بنے ہوئے ہیں، عدلیہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اکثر ممبران اسمبلی بہت کم ٹیکس دیتے ہیں، قرضہ چور بھی ان میں ہیں۔ ان لوگوں نے پولیس اور محکمے کو ناکارہ کیا ہوا ہے۔ سیلاب میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی مدد کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کہاں سے آ ٹپکی؟ کافی دن گزر چکے ہیں، یہ لوگ بھی انگڑائیاں لے رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ باہر کے ملکوں سے مدد آئے گی اور پھر ہم سور کھائیں گے، حرام کھائیں گے، پیٹ بھریں گے اپنا اور اولادوں کا۔ ہر ایک شہزادے کو آگے بڑھا رہا ہے، روس میں تاج پوشی ہو رہی ہے۔ ایک وزیر شراب نکلوانے کے لیے ایئرپورٹ پر دہاڑ رہا تھا، یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ اگر سچی جمہوریت ہوتی تو جیل میں جاتا ہے۔ کسٹم والوں پہ خوب چیخ رہا ہے کہ تم میرے شراب نہیں نکلوا سکتے ہو۔ اور ٹی وی پہ جب میں نے اسی شخص کو دیکھا تو وہ امن کا بھاشن، ڈسپلن کا بھاشن دیتا ہوا نظر آیا کہ کرپشن ختم کرو، ہر آدمی اپنی کرپشن ختم کرے، ذمہ داری کو پہچانے، تبھی بات بنے گی۔ اگر بات بگڑی تو پھر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں صرف لوٹ مار ہوگی، کسی کی چادر اور چار دیواری بھی محفوظ نہ ہوگی، نہ کوئی حاکم ہوگا نہ کوئی محکوم، بلکہ ہوگا تو ٹوپک زمہ قانون۔ طبقاتی تقسیم کیسے کم ہوگی؟ طبقاتی تقسیم جو ہمارے یہاں مروج ہے کیسے کم ہوگی؟ پبلک ٹرانسپورٹ لوگوں کو میسر نہیں، کیسے میسر ہوگی؟ معاشرے میں ہر ایک کی عزت کیسے ہوگی؟ انسانی حقوق کو نگلنا کب ختم ہوگا؟ یاد رکھیے، ہر آدمی کی عزت ہے، کوئی کمی نہیں، تسلیم کرنا ہوگا۔ کوئی کمی نہیں، تسلیم کرنا ہوگا۔ ہر آدمی انسان ہے اور اسے تمام انسانی حقوق حاصل ہیں۔ ملک میں ڈرامے بازی ختم کرنی ہوگی۔ روزگار کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ بے اندازہ فوٹو سیشن شروع ہو جاتے ہیں۔ کام کرو۔ عاقبت سنوارنے کے لیے سیلاب زدگان کی مدد کرو، اسی میں فلاح ہے۔ امداد کرو، مگر فوٹو سیشنز کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا فنا ہو جائے گی، ناگہانی آفتوں سے بچنے کے لیے توبہ کرو۔ کل کو ہم بھی زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان ہو سکتے ہیں۔ بدعمالیوں سے توبہ کرو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔
نگرانی کی ایک مثال آج میں نے 14 اگست 2020 کو جمعہ کی نماز میں امام عالم روڈ پر واقع ڈوگی گراؤنڈ میں پڑھی۔ دیکھا کہ تمام درخت برے حال، کیاریاں تباہ، گھاس کی بری حالت۔ ایسا کیوں؟ حالانکہ یہ سرکاری باغ ہے اور PHA کی نگرانی میں ہے، مگر نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے تباہ حال ہے۔ ان کے انچارج کا محاسبہ کیا جائے، انشاءاللہ گھروں میں بھیجے گئے مالی کام پر واپس آ جائیں گے۔ فقط والسلام، الزکاوت۔